السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باسبان ملت چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کا عنوان ہے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اگر ماں باپ ہیں تو وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ کسی علاقے کا کوئی ذمہ دار ہے، صدر ہے، سیکریٹری ہے، مکھیا ہے، سرپنچ ہے، تو وہ اپنے علاقے کا خیال رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں، طرح طرح کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اگر وہ کسی ملک کا بادشاہ ہے، راجا ہے، حاکم ہے، تو اپنے رعایا کی، اپنے پرجا کا خیال رکھیں، رزق اور روزی روٹی کا انتظام کریں، اچھے ایجوکیشن، اچھی تعلیم کا انتظام کریں۔ اصل موضوع ہمارا یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں ہر طرح کی پریشانی ہمارے سامنے آئی، ہماری زندگی بہت متاثر ہوئی، اور ہم چاہیں نہ چاہیں ایسے ایسے حالات ہمارے سامنے آئے جن کو یاد کر کے بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک خاص ایسے طبقے کی طرف، کچھ خاص ایسے لوگوں کی طرف جو ابھی تک اس طرح کی پریشانی سے نہیں نکل سکے ہیں، مہینوں گزر جانے کے بعد بھی۔ دوسرے اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ کسی نہ کسی حد تک پلیٹ فارم پر واپس آ رہے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ رہے ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں ہیں۔ لیکن ایک وہ طبقہ جو کسی ادارے سے جڑا ہوا تھا، کسی مدرسے سے جڑا ہوا تھا، کسی تنظیم یا کسی سسٹم سے جڑا ہوا تھا، اور اس لاک ڈاؤن میں کچھ دنوں کے بعد اسے یہ میسج اور پیغام آ جاتا ہے کہ ہمارے ادارے سے، ہمارے مدرسے سے، ہمارے اسکول سے، ہمارے سسٹم سے آپ آزاد ہیں، آپ کے ماہانہ تنخواہ اور دیگر ضروریات کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے۔ حالات کے مد نظر اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ بھی غلط نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن انسانیت اور اخلاق کا تقاضا کیا تھا؟ منظور تھا یہ فیصلہ کہ آپ مجھے ماہانہ تنخواہ نہ دیں، لیکن اس پریشانی کے دور میں بیچ سمندر میں بھی مجھے نہ چھوڑ دیں۔ یہ اتنی درد بھری باتیں ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں۔ ایک ہمارا ساتھی جس کا نام میں ظاہر نہیں کر سکتا، اس نے بلا تکلف ہم سے کہا کہ مولانا 4 مہینے ہو گئے ہیں، مدرسے سے 1 روپے تنخواہ نہیں ملی، اور میں 4 یا 5 ہزار روپے کی تنخواہ پہ کام کرتا تھا اور کئی سالوں سے کرتا تھا، بچوں کو ایجوکیشن دیتا تھا، پڑھاتا تھا، فکر کرتا تھا۔ اب یہ حالات میں ہمیں مدرسے سے 1 روپے کی مدد نہیں ملی، اور ہماری زندگی اتنی متاثر ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو سسرال میں چھوڑ کر خود چاچا کے پاس، بھائی کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تاکہ ہمیں بھی کم سے کم 1-2 روٹی زندگی گزارنے کے لیے مل جائے۔ کتنی درد بھری باتیں ہیں، اور یہ اس جگہ سے باتیں آ رہی ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑے شان اور شوکت سے پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ وہ راتوں کو گاؤں گاؤں جا کر، گلی گلی گھوم کر لوگوں کے حالات کی خبر گیری لیتے اور کہتے تھے، عمر اگر تیری موت اس حالت میں ہو جائے کہ تیری خلافت میں تیرا ایک بھی جانور بھی اگر بھوکا سویا تو اس کا جواب دہ ہوگا، کل قیامت میں وہ جانور، وہ کتا بھی تجھے، تیرے دامن کو پکڑ سکتا ہے۔ ان واقعات کو ہم شان و شوکت سے پڑھانے والے، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرنے والے ان اداروں سے اگر یہ خبریں آتی ہیں اور وہاں سے منسلک حضرات کی یہ خبریں آتی ہیں، ہمارے لیے شرمندگی اور افسوس کی بات ہے۔ اب یہ بات کہ کیا کیا جا سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کیا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کئی اداروں سے یہ خبریں آئیں کہ وہاں کے مدرسے کی چھت کی ڈھلائی لاک ڈاؤن میں بھی ہوا، اور تیاری بھی چل رہی ہے، وہاں پر سارے انتظامات کی تیاری چل رہی ہے، لیکن اساتذہ اور اسٹاف کے اور اسکول کے ان ملازمین کے جو پائے پائے کو ترس گئے، کم تنخواہوں پر کئی سالوں تک زندگی گزار دی، اور اسی ادارے میں، اسی اسکول میں، اسی سسٹم میں بڑے بڑے پلان کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن 1000-1200 روپے کے راشن دینے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ یہ بالکل واجب بات ہے کہ آپ تنخواہ نہیں دے سکتے کیونکہ آمدنی کے راستے بند ہیں، لیکن آپ اپنے ملازمین کو بھوکا بھی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
ہم اپنے ادارے اپنے سسٹم کے لیے کئی لوگوں کے پاس جا کر کے اس کو پورا کرتے تھے، طرح طرح کی شکلوں میں مال کو جمع کرتے اور اس کو خرچ بھی کرتے تھے، تو کیا ہدیہ تحائف کے راستے بند ہو گئے تھے؟ کیا ہم اپنے ملازمین، اپنے اسٹاف، اپنے مدرسین کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے؟ جو ہمیں یتیم بچوں کے نام پر، صدقہ زکوٰۃ خیرات کے نام پر ہمیں یاد کیا کرتے تھے، کیا آج ہم ان کو کنونس کر کے کہ بھائی یہ انہی بچوں کے پڑھانے والے اساتذہ ہیں، اسٹاف ہیں، ملازمین ہیں، کیا ہم ان کے لیے بطور ہدیہ 1000-1200 روپے کے راشن کا بھی سامان نہیں دے سکتے؟ کیا کل آخرت میں ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ بڑی آسانی سے اس کا جواب کچھ لوگ یوں بھی دے دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کچھ اپنا بزنس بھی کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، کرنا بھی چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ، لیکن کیا اس وقت ایک بزنس کو کھڑا کرنا بھی آسان ہے؟ جبکہ ہر طرح کے بزنس اس وقت متاثر ہیں، ہر طرح کے تجارت ابھی متاثر ہو چکے ہیں۔ لوگ خود تجارت کرنے والے جو سالوں سال سے کر رہے ہیں وہ خود پریشان ہیں۔ اچانک آپ ایک مدرس سے جو سالوں سال، دسیوں سال کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر کے پڑھاتے رہے، اچانک ان کے ہاتھوں پہ آپ کہتے ہیں کہ کپڑے لے کر کے بیچو، آپ کہتے ہیں کہ فلاں تجارت کرو، فلاں دکان میں جاؤ، فلاں دکان میں بیٹھو، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس خاص طبقے کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے، اور نہ یہ بیچارے اپنی سادگی کی وجہ سے، اپنی عزت اور اپنی شرم کی وجہ سے دوسروں کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس وقت میرے پاس 5 روپے بھی نہیں ہیں، آپ میرے گھر میں راشن پہنچا دیجیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوش فہمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ 3 وقت کی روٹی کا انتظام کر کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ ایسے موقع پر میں ان حضرات کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایسے اساتذہ، ایسے ملازمین، ایسے اسٹاف کا خیال رکھا ہے۔ تنخواہ دور کی بات ہے، لیکن آپ نے ان کے راشن کا بھی انتظام کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں تمام طرح کے خیر اور رفاہی کاموں سے بڑھ کر آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔